پہلی امت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہیں۔ پہلی امتیں ہزاروں سال ان کی عمریں ہوتی تھیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی جو عمر ہے 950 سال ہے، اس سے پہلے کتنا وقت ہوگا وہ معلوم نہیں۔ اس امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑی عمر میں ثواب زیادہ جمع کرنے کے کئی انداز رکھے۔ رمضان مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس میں نیکیاں عام دنوں کی نیکیوں سے بڑھ جاتی ہیں اور ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ذوالحجہ کے پہلے 10 دن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ رمضان ایک مہینہ ہے، 30 دن ہے، شریعت نے اسے بھی ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہے۔ وہ 30 دن بھی اگر چند دن ہے تو 10 دن تو بہت چند دن ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام۔ فرمایا پورے سال 350 دنوں کا ہر عمل ایک طرف ہو اور ان 10 دنوں کی نیکیاں ایک طرف ہو تو برابر نہیں ہے۔ صحابہ نے اپنی طرف سے ایک بہت بڑی نیکی کا ذکر کیا اور وہ واقعتاً بہت بڑی۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، یہ مہینہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ ہے، اس میں اقدامی جہاد جائز نہیں، اور عام مہینوں میں جہاد ہے، اور وہ جہاد عام مہینوں کا اور ان مہینوں میں تو جہاد درست نہیں، اور وہ جہاد ایسی عظیم عبادت ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ ہو، لیلۃ القدر ہو، اور ایک شخص حرمت والے علاقے میں بیت اللہ کے صحن میں حجر اسود کے سامنے ساری رات تہجد کا قیام کرے اور ایک شخص تھوڑی دیر جہاد کرے، آپ نے فرمایا ہے جہاد اس کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ ساری رات لیلۃ القدر بیت اللہ کے سامنے تہجد میں گزارنے والے کی عبادت ایک طرف اور عام دنوں کا جہاد کرنے والا ایک طرف۔ فرمایا کیا یہ برابر ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم جہاد افضل ہے۔ اب صحابہ کے ذہن میں تھا کہ جہاد سب سے افضل ہے۔ انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، یہ 10 دنوں کی ہر نیکی اللہ سے زیادہ پسند ہے تو کیا وہ جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے؟ فرمایا وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ۔ ہاں، عام دنوں کا جہاد اور ان دنوں کی عام عبادت اگر ان کا مقابلہ کروایا جائے تو ان دنوں کی نیکیاں اللہ کے ہاں جہاد سے بھی افضل ہے، جہاد سے بھی اعلیٰ۔ یعنی یہ 10 دن ایسے ہیں پورے سال کے دنوں سے اعلیٰ، اور ہر عبادت سے اعلیٰ عبادت ان دنوں میں ہے۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، اپنے کام کاج سمیٹیں، اپنی مصروفیات کو سمیٹیں، اور ان دنوں کے لیے خصوصی تیاری ہو۔ صرف 10 دن اور 10واں دن عید کا، صرف 9 دن باقی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے روزے رکھتے، تلاوت میں کثرت کرتے، عبادت میں آگے سے بڑھتے۔ اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے، آج سے اہتمام کرو مسواک ہو۔ اگر آپ سنتوں میں لیٹ ہیں، سنتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، پہلی صفوں کے لیے تیار کریں، روزے رکھنے کے لیے تیار کریں، ذہنی طور پر عبادت کے لیے تیار کریں، اور جب آپ نیت کریں گے میرے اللہ آپ کو نیت کا بھی اجر اور ثواب عطا فرما دیں گے۔ کل 29 تاریخ ہے ذوالحجہ کی، ہو سکتا ہے کہ کل شام
کل ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے، ہو سکتا ہے ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے۔ من اراد منکم ان یضحی فلا یاخذن من شاربہ ولا من شعرہ ولا من اظفارہ، فرمایا جس شخص نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال، ناخن، چاہے وہ سر کے ہوں بال، مونچھوں کے ہوں، بغلوں کے ہوں، زیر ناک ہوں، کوئی بال اس کے بعد اتارنے جائز نہیں۔ جس گھر کے اندر قربانی ہوگی ان کے لیے اپنے اپنی حجامت بنانا، ناخن تراشنا ہاتھوں کے پاؤں کے، وہ کل مغرب سے پہلے پہلے اتار لیں، مغرب سے پہلے پہلے۔ ہاں 2 افراد کو اجازت ہے، اگر کوئی عمرہ کر رہا ہے تو وہ ان دنوں میں عمرہ کے دوران یہ کام کرے تو بال کٹوا لے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو 7ویں دن جو اس کے سر کے بال اتارے جاتے ہیں وہ اتروا لے، اس کے اتار دیے جائیں۔ اس کے علاوہ جس گھر میں قربانی ہونی یہ 10 دن اور قربانی کرنے تک، ہو سکتا ہے کسی کی قربانی 11ویں دن ہو، کسی کی قربانی 12ویں دن ہو، اور جس وقت تک قربانی قربان نہیں کی جاتی اس وقت تک ناخن تراشنا، بال کاٹنا منع ہے، اور جو کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ لیکن چوٹ لگ جاتی ہے کوئی بات نہیں، اس وقت مشکل آ گئی، ناخن پہ اتار لے، مجبوری ہے۔ آپ چہرہ دھوتے ہیں بال اتر جاتے ہیں، گناہ نہیں ہے، نہاتے ہیں بال اتر جاتے ہیں، گناہ نہیں ہے۔ جو خود اتاریں گے اس کا گناہ ہوگا، خود کاٹیں گے اس کا گناہ ہوگا۔ اور یہ پابندی صرف ان کے لیے ہے جس کے گھر میں قربانی ہونی ہے، پورے گھر والوں پر یہ پابندی، اور جن کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے اس پر یہ کوئی پابندی نہیں، چاہے کاٹیں چاہے نہ کاٹیں۔ لیکن اگر وہ ثواب لینا چاہتے ہیں قربانی کا، ان پر ان 9 دنوں میں کوئی پابندی نہیں۔ جو شخص 10ویں دن عید نماز کے بعد اپنے ناخن تراش لے، بال کٹوا لے، مونچھے کاٹ لے، بغلوں کے زیر ناف بال اتار لے تو اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ جو قربانی کرنے والے ہیں ان پر کل سے ہو سکتا ہے یہ پابندی لگ جائے، جو قربانی نہیں کر سکتے ان پر پابندی نہیں ہے، وہ عید کے روز عید نماز پڑھنے کے بعد یہ کام کر لیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے یہ حکم ہے۔ جس گھر میں قربانی ہونی ہے، جس گھر میں نہیں ہونی ان کے لیے وہ سب کے لیے الگ حکم ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔